حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، آج رجب المرجب کی 11 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں کا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی سماعت کیا کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے مہینے ہونے کی جہاں پر شرف اور عظمت حاصل ہے، وہیں پر اللہ کے مقرب بندوں کے اس مہینے میں اکثریت کے ساتھ ایام پائے جاتے ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یوم ولادت کا بھی یہ مہینہ ہے۔ 13 رجب المرجب آپ کا یوم ولادت ہے اور 20 یا 21 رمضان باختلاف روایت آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کچھ اور مصروفیات ہوتی ہے، حضرت مولا کائنات کا ذکر کبھی ہو پاتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا، تو مناسب یہی ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہم اپنے قلوب کو منور اور مجلہ کریں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ و ارفع مقام سے سرفراز فرمایا ہے۔ بے شمار قرآن کی آیتوں سے مفسرین کرام نے استدلال کیا کہ اس میں حضرت مولا کائنات کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور ہم احادیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو متعدد احادیث حضرت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان اور عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے وارد ہوتی ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی خدا کو جہاں یہ شرف اور عظمت حاصل ہے کہ وہ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں کا جہاں نام آتا ہے وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، وہاں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آتا ہے، وہاں حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام آتا ہے، وہیں پر حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ 4 اشخاص کا نام آتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان احادیث کی تطبیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بڑے لوگوں میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ تطبیق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ یہ شرف جہاں ان کو حاصل ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہے، وہیں پر آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے چہیتے داماد بھی ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ چہیتی بیٹی کو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں دیا، اور دوسرا آپ کو یہ شرف اور یہ مقام بھی حاصل ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ چچیرے بھائی ہیں، آپ کے چاچا جناب ابو طالب کے یہ لڑکے تھے، اور یہ مقام اور یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پرورش فرمائی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ، جن کا سیرت کے اندر ہم نے تذکرہ تفصیل کے ساتھ سماعت کیا کہ جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چاچا جناب ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ جناب ابو طالب آپ سے بے انتہا محبت کرتے، آپ کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کرتے، اور اپنی اولاد سے زیادہ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت فرمائی ہے اور ان کا ادب اور احترام کیا اور ان کی عظمت کو بجا لایا،
کچھ عرصے کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کمانے کی عمر کو پہنچ گئے، قحط سالی ہوئی عرب میں، اور ایسا برا معاملہ ہوا کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ کثیر العیال تھے، ان کا بڑا خاندان تھا، بہت ساری ان کی اولاد تھی، تو قحط سالی کی وجہ سے کھانے پینے کے لیے دشواری ہونے لگی۔ تو حضرت نبی پاک اور آپ کے ایک اور چچا حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نے مشورہ کیا کہ جناب ابو طالب جن کی اولاد کثیر ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے کسی کو اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں، ان کا رہنا کھانا پینا ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر لازم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عباس اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر یہ تجویز پیش کی، اور جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے پاس آپ رہنے لگے۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر شریف اس وقت 8 برس کی تھی۔ 8 سال کی عمر میں حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے چچیرے بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، یہ ہماری عبادت کا طریقہ ہے، میں تم کو بھی ایک خدا واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن کا توقف حضرت علی مرتضیٰ نے کیا، اس کے بعد دوسرے دن آ کر حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس پر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ شرف جہاں آپ کو حاصل ہے وہیں پر یہ مقام بھی آپ کو حاصل ہے۔ روایتوں کے مطابق آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً پچھلے سیرت کے درس میں آپ کا تفصیل کے ساتھ ذکر گزرا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، حضرت علی کی والدہ تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا، تو میں جناب ابو طالب کے پاس رہنے لگا۔ تو جناب ابو طالب کی جب میں کفالت میں پرورش میں تھا تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا مجھے اپنے لڑکوں سے زیادہ شفیق تھی اور بہت زیادہ وہ محبت کیا کرتی تھی، اپنے بچوں سے زیادہ میری کیئر کیا کرتی تھی۔ تو حضرت نبی پاک فرماتی ہیں کہ میں فاطمہ بنت اسد کو دوسری ماں کا درجہ دیتا ہوں، میری دوسری ماں حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، اور بنو ہاشم میں سے قریش میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورتوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا ہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے کپڑے ان کو عطا فرمائے تاکہ ان کپڑوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد کو کفن دیا جائے۔ یہ مقام حضرت فاطمہ بنت اسد کا ہے، اور خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی قبر کھودنے میں مدد کی۔ جب قبر مبارک آپ کی کھودی گئی تو حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس میں لیٹے رہے، لیٹ کر آپ نے قبر کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد خود آپ کے ہاتھوں سے تدفین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی۔ یہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ ایک مرتبہ کیونکہ کعبۃ اللہ شریف زمانے جاہلیت میں بھی معزز اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کی عبادت کا طریقہ الگ تھا، وہ لوگ اس کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن جس طرح ہم طواف کرتے ہیں ویسا طواف نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ برہنہ ہو کر، کوئی کپڑے ان کے آنکھ پر نہیں ہوتے، اس طرح وہ طواف کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ اور کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے مورتیوں کو بٹھا کر رکھا تھا، کیونکہ کعبے کی تعظیم اور عظمت کو وہ لوگ جانتے اور پہچانتے تھے۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں کے مطابق کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں تھی، آپ کو درد ذہ ہوا، زچگی کا درد ہوا، آپ پریشان تھی کہ کہاں جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی دیوار شق ہوئی اور ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جاؤ۔ نبی پاک علیہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس آواز کو سننے کے بعد آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر چلی جاتی ہے۔ یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے کعبۃ اللہ شریف کو دروازہ نہیں تھا، صرف ایک سوراخ بنا ہوا تھا جس میں سے جانے آنے کا راستہ تھا، 2 دروازے نما تھے، لیکن اس پر باضابطہ طور پر ڈور نہیں لگا ہوا تھا، پردے چھٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی۔ اس کے بعد وہیں پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا،
آپ کے والد جناب ابو طالب نے دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، بڑی پریشان ہوئی۔ جب یہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی کہ آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس اولاد ہوئی ہے، فرزند ہوئے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچیرے بھائی کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے تو حضرت علی نے اپنے آنکھوں کو کھولا اور سب سے پہلے اگر کسی کا دیدار کیا تو وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور حضرت علی کو تمام صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، اور جب حضرت علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے حضرت علی نے نبی پاک کے چہرے کا دیدار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں اعلان نبوت سے پہلے بھی جتنا عرصہ 8 سال کا گزرا کبھی بھی آپ شرک کی طرف نہیں گئے۔ اور بعض محدثین نے لکھا، بعض تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب آپ اپنی ماں کے بطن مبارک میں تھے، آپ کی ماں کے پیٹ میں تھے، تو اس وقت آپ کی ماں کسی بت کے سامنے جانا چاہتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے کوئی ایسا عمل کرتے جس کی وجہ سے آپ کی والدہ جھکنے نہیں پاتی۔ تو انہی روایات کے مطابق آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ بے شمار عظمتوں کے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تعریف اور توصیف میں بے شمار روایتوں کو وارد کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انت منی و انا منک، یعنی اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ بڑی شرف اور عظمت والی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الناس عن شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، یعنی لوگ الگ الگ درختوں سے ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ درخت سے الگ الگ خاندان یہاں پر مراد لیے گئے، لوگ الگ الگ خاندان سے ہوتے ہیں۔ الگ الگ درختوں کی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ الگ الگ درختوں سے ہوتے ہیں لیکن میں اور علی ایک ہی شجر سے ہے۔ یہ اعزاز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں ہے ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، یعنی بے شک مجھ سے علی ہے اور میں علی سے ہوں اور علی ہر مؤمن کے ولی ہے۔ یہ مقام ولایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بہترین بھائی علی ہیں اور میرے چچاؤں میں بہترین میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ فرمایا ہے کہ علی ہر مومن کے ولی ہے، وہیں پر غدیر قم کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ کو آسمان میں لہرایا اور صحابہ کرام کو گواہ بنا کر فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مددگار نہیں ہوں؟ تمام صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا اور مددگار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ یاد رکھو، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مددگار ہوں، یہ علی بھی اس کے مولا اور اس کے مددگار ہے۔ یہ شرف اور یہ فضیلت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کی فضیلت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو جاتے وقت جس ہستی کا آپ نے انتخاب کیا وہ ذات گرامی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے، کیونکہ کفار نے یہ منصوبہ بنایا تھا، پلان بنایا تھا کہ آج رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خبر پر مطلع فرمایا اور فرمایا کہ اے حبیب آج مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کفار کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی مکۃ المکرمہ میں گزاری، 40 سال کا عرصہ یا 43 سال کا 50 سال کا عرصہ، ہجرت اعلان نبوت تک کے 40 سال اور نبوت کے بعد کے 13 سال 53 سال کا عرصہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں گزارا، اور ہر شخص یہی کہتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ وہ لوگ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، آپ سے بغض و عناد رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، لیکن جب امانتیں رکھانے کی بات آتی تو اپنے قریبی رشتہ دار کو یا اپنے مذہب کے ماننے والے کو نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ امانتیں لا کر رکھایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک کے پاس اس وقت بھی امانتیں موجود تھی۔ حضرت نبی پاک نے علی مرتضیٰ کو بلایا
اور فرمایا کہ اے علی یہ امانت فلاں 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 کافر کی ہے، جب صبح ہوگی تم اٹھنا اور یہ امانتیں سب کو دے کر مدینہ منورہ ہم سے آ کر ملنا اور آرام کے ساتھ اس بستر پر سو جانا۔ حضرت علی سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اے علی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کثرت عبادت کی وجہ سے رات رات کو سوتے نہیں ہیں، رات بھر عبادتیں کرتے ہیں، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ چین کی نیند سوئے ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف لگتا ہے کہ کہیں میں آرام کے لیے سو جاؤں اور یہ میری آخری رات نہ ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اسی امید میں لگا رہتا ہوں کہ اگر میرے اجل کا وقت آ جائے، میری موت کا وقت آ جائے تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوا کروں، اسی لیے میں ہمیشہ ہر رات رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا ہوں۔ حضرت علی سے فرمانے لگے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کبھی ایک رات بھی چین کی سوئے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہاں میں اس رات چین کی نیند سویا تھا جس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے بستر پر سلا کر گئے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے علی وہ بستر تو کانٹوں کا بستر تھا، وہ بستر تو موت کا بستر تھا، کافر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے کہ کب موقع ملے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا غم نہیں تھا کہ یہ موت کا بستر ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل یقین تھا جو نبی پاک نے فرمایا کہ اے علی اس بستر پر سکون سے سونا، صبح اٹھنا، امانتیں لوٹانا اور مدینے میں آ کر ملنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک کی بات پر اتنا یقین تھا کہ میں اس بستر پر سوؤں گا بھی، صبح میں اٹھوں گا بھی، امانتیں لوٹاؤں گا بھی اور نبی پاک کے پاس جا کر ملوں گا بھی، تب تک مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ اس بات پر مجھے اتنا یقین تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو حضرت علی کو نبی پاک نے اس بستر پر سلا دیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ صحابہ کرام ایک کے بعد ایک، پہلے بھی بہت سارے صحابہ مدینہ منورہ پہنچے، اس کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مدینہ منورہ پہنچتے رہے، لیکن جو مہاجر صحابہ تھے، جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے والے صحابہ تھے، ان لوگوں کے پاس بہت کم مال و دولت تھا۔ کفار نے ایسا معاملہ کر دیا تھا کہ جو مکہ چھوڑنا چاہے اس کی ساری دولت مکے ہی میں ضبط کر لی جاتی تھی، کوئی چیز اس کو مکے سے باہر لے جانے نہیں دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر جاؤ گے۔ صحابہ کرام کے پاس دین سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت تھی، وہ سب کچھ چھوڑنا گوارا کر دیتے، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ جاتے۔ تو مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کی، ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین میں مواخات کی، یعنی جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے ان لوگوں کو بھی بھائی بھائی بنا دیا تاکہ یہ لوگ ایک ساتھ رہ سکے، اپنی محنت کر سکے اور کسب حلال کے ذریعے اپنے ذریعے معاش کو، زندگی کو گزارنے کا کوئی تلاش کر لے راستہ۔ یہ کہہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دو دو کر بھائی بھائی بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کرام کو بھائی بنا دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا، حضرت علی دوڑے دوڑے رسول اللہ کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے آپ نے بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور کل قیامت کے دن بھی، کل آخرت میں بھی میدان محشر میں تو میرا بھائی ہوگا۔ یہ اعزاز حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور کل آخرت کے دن بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کسی غزوے کے موقع پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا حاکم بنا کر، یعنی مدینے کی دیکھ بھالی کرنے کے لیے، آپ غزوے سے پہلے جانے کے لیے حضرت علی کو وہاں پر چھوڑ دیے کہ تم مدینے والوں کی حفاظت کے کام پر رہو، یہاں کے معاملات کو سنبھالو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کیا آپ مجھے غزوے میں نہیں لے جاتے، کیا مجھ سے کوئی معاملہ پیش ہوا ہے؟ حضرت علی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے علی ویسی بات نہیں ہے، تم میرے نزدیک وہ مقام رکھتے ہو جو مقام حضرت موسیٰ کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، یعنی حضرت موسیٰ نبی تھے اور حضرت ہارون ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مقام نبوت پر سرفراز فرمایا تھا۔ اور یہ دونوں کو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھائی بنایا تھا۔ تو حضرت علی سے رسول اللہ فرمانے لگے کہ اے علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے
جو موسیٰ کے پاس ہارون کا تھا، ہاں یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے، اور اللہ نے جو مقام تم کو عطا فرمایا ہے وہ ہارون کا ہے، ہاں اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے تھے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن تمہارا مقام ویسا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ کے پیارے اس ولی کو، سید الاولیاء کو، جہاں سے سر چشمہ ولایت نکلتا ہے، سارے اولیاء دنیا کے جس چوکھٹ پر جا کر رکتے ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ العلی کریم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہیں سے ہم کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کی حفاظت کرنا سب سے اہم اور ضروری کام ہے۔ ایمان سلامت ہے تو ہر چیز سلامت ہے، ایمان ہاتھ سے چلا جائے کوئی نیک عمل ہمارے قبر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ کوئی نبی ہے، ذلی ہے یا بروزی ہے یا نبی کا سایہ ہے یا کوئی مہدی ہے یا عیسیٰ ہے، تو ہم ایسے ہی اس کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، فتنہ قادیانیت پھر سے زور پکڑ رہا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جب لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے تو اس نے اس میں تعویلیں کی کہ میں نبی کا سایہ ہوں، نبی کے قائم مقام ہوں، نبی کو جو عظمت عطا فرمائی جاتی تھی ویسا مقام اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے۔ ایسی بیکار کی باتیں وہ کہہ کر لوگوں کو ورغلانے لگا۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو بھی فتنہ نیا پاتا ہے اس کو ہم اہل سنت والے اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ کیوں پروان چڑھاتے ہیں؟ کیونکہ اہل سنت کے اندر تعلیم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ اہل سنت صرف بزرگوں سے وابستہ ہونے کو اور ان کے پاس ان کی قدم بوسی ہاتھ چوم لینے کو، اس کو ہم نیک عمل سمجھتے ہیں۔ تعلیم سے ہم دور ہے۔ جتنے فتنے ابھرے ہیں علماء کرام نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ فتنہ وہابیت اٹھا، اس کو پروان چڑھانے والے سنی قوم، دیوبندیت کا فتنہ اٹھا، اس کو پروان چڑھانے والی سنی قوم، قادیانیت کا فتنہ اٹھا، اس کو پروان چڑھانے والی سنی قوم۔ ہر دور میں جو فتنہ اٹھا ہے، کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ سنی معصوم ہوتا ہے، بھولا بھالا ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا، جو بات کہی جاتی ہے بتائی جاتی ہے وہ اس کے پیچھے چلے جانے لگتا ہے۔ اور بالخصوص حیدرآباد کی عوام کے اندر ایک خصوصیت آتی ہے، وہ لوگ بہت جلدی کسی کے ساتھ مائل ہو جاتے ہیں، کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی باہر سے آتا ہے کچھ بھی بات بتانے لگتا ہے، ہمارے دل میں اس سے محبت بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ لوگ دھوکہ دے کر ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فتنہ قادیانیت سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ دوسرا فتنہ، فتنہ شکیلیت، شکیل ابن حنیف کا فتنہ۔ اس فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی اس وقت کی سب سے اہم ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس نے حضرت مسیح امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں آپ نے سنا، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں اس کی تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پیدا ہوں گے، وہیں پر رہیں گے، مکے میں ان کی شہرت ہوگی اور وہ ملک شام جا کر خلافت کو قائم کریں گے۔ وہ ہندوستان نہ آنے والے ہیں، نہ ان کی خلافت یہاں سے قائم ہونے والی ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں حضرت مسیح، حضرت امام مہدی خلافت قائم کریں گے، اس مسجد کی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت کے وقت۔ وہ بھی ہندوستان میں آنے والے نہیں ہے، نہ یہاں پر ان کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہم کو معلوم ہوں گے تو ہم ان فتنوں کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلا دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم حرف آخر ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اب کسی قسم کا کوئی نبی کسی بھی طرح کا آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اچھی طرح بیٹھ جانی چاہیے، یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جانا چاہیے۔ کوئی بھی آ کر کوئی بات کہے تو ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صحیحہ کے ساتھ عقیدہ حقہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں کے دور میں ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔